کمپیوٹر کی دنیا کا عظیم ترین نام اسٹیو جابس۔ دوستو، آپ نے اسٹیو جابس کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اسٹیو جابس امریکی بزنس مین، موجد اور مشہور کمپنی ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنی کمپنی سے نکالا گیا اور پھر دوبارہ سربراہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اسٹیو جابس نے کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا۔ ان کے ایجاد کردہ میوزک پلیئر یا آئی پوڈ اور آئی فون کی ایک دنیا دیوانی بن گئی ہے۔ اسٹیو جابس جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رونمائی کرنے جا رہے ہوتے تو چاہتے تھے کہ وہ عالمی رسالہ ٹائم میگزین کے سر ورق کی زینت بنے یا CNN پر اس کی تشہیر ہو۔ اسٹیو جابس کا ایک مشہور کہنا تھا کہ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی الگ پہچان بناؤ۔ ایک تخلیقی انٹرپرینیور، اسٹیو جابس نے اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے کمال فن کے جذبے اور جارحانہ انداز سے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ شامل ہیں۔ اسٹیو جابس 1955 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے اور 2011 میں کیلیفورنیا میں ہی محض 56 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ دوستو، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آخر کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا گیا؟ دراصل اسٹیو کا سب سے پسندیدہ پھل سیب ہی تھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیب عقل مندی اور دانش کا نشان ہے۔ اس لیے جب ڈیزائنر روب جنوف ان کی کمپنی کا لوگو بنا رہے تھے تو اسٹیو نے کہا کہ کھایا ہوا سیب دکھاؤ، وہ بھی صرف ایک طرف سے، یعنی عقل و دانش کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اسٹیو جابس نے 1972 میں ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی دوستی اپنے ہی ہم نام اسٹیو وازنیک سے ہو گئی اور انہوں نے مل کر کام کرنے اور کئی نئی ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتھک کوشش کے بعد دی ایپل ون کمپیوٹر تیار کیا گیا۔ یہاں سے اسٹیو جابس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اسٹیو جابس نے ایک ایسی کمپنی قائم کی جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنی مالا مال تھی کہ اس زمانے کی سب سے مشہور کمپنی ہیولٹ پیکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقات کی راہوں کو بہترین انجینئرنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ اسٹیو جابس ایک انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ وہ ایڈز کی مہلک بیماری کی عالمی فاؤنڈیشن کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے شخص تھے۔ ان کی کمپنی نے امریکہ میں بلا تفریق رنگ و نسل 35,000 نوکریاں فراہم کیں۔ وہ نابینا افراد کے لیے ایسا موبائل فون تیار کرنے والے تھے جو ان کی ہر موقع پر مدد کرتا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی۔ ان کی زندگی سے نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح وہ اجداد، کردار، قیادت اور انسانیت کی بھلائی کرنے والی شخصیت تھے۔ بس رہتی دنیا تک اسٹیو جابس کا نام رہے گا ٹیکنالوجی میں زندہ نام۔ شکریہ۔